على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کی ان آیات مبارکہ میں شہداء کے فضیلت، شہداء کا مرتبہ اور شہداء کے مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے احد کے بارے میں بڑی تفاصیل سے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، کیونکہ بڑا ایک اہم واقعہ تھا اور اس میں عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ابتلا تھا، بہت بڑا اختبار اور امتحان تھا اور عظیم نقصان تھا. اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے تاکہ قیامت تک کسی کو اس ضمن میں کوئی شبہ نہ رہے، کسی قسم کا دل میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے. اسی غزوہ احد کے ضمن میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں آج جو تکلیف پہنچی ہے اس کا سبب تم خود ہو. اللہ تبارک و تعالی کسی فرد کو، کسی قوم کو، کسی جماعت کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہ خود کوئی غلطی کر کے مستحق عذاب نہ بنے. تو تم نے خود غلطی کی اور اس کا پھر دنیا میں بھی خمیازہ بھگتنا پڑا. آگے اللہ نے معاف فرما دیا. اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں بھی ہماری حکمتیں ہیں، اگر ہم چاہتے تو احد میں بھی فتح ہو سکتی تھی. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، جو چاہے کر دیں. وہ چاہے تو شکست کو فتح میں بدل دیں، فتح کو شکست میں بدل دیں. وہ چاہے تو کمزوروں کو غالب کر دیں اور طاقت والوں کو مغلوب کر دیں، کیونکہ فعال لما یرید اسی کی شان ہے. لیکن فرمایا کہ ہماری اس میں حکمتیں. ایک تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر کہ تمہارے سامنے ایک حقیقت کھل جائے کہ مومنین کون ہیں اور منافقین کون.
اور یہ حقیقی بات ہے کہ آدمی کو اپنے خیر خواہ کا، مخلص کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب بندے پر کوئی مصیبت آئے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ عزت سے ہیں، آرام سے ہیں، تو سب آپ کے دوست ہیں۔ آپ کے پاس دولت ہے، دنیا ہے، شوکت ہے، سب آپ کو سلام کریں گے۔ مخلصین کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، جب مصیبت آئے تو پتہ چلتا ہے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ اسی لیے پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب جنگ احد کا وقت آیا تو دیکھ لیا آپ نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نفاق واضح ہو گیا، اپنی ساتھیوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا۔ اور جو مخلص صحابہ تھے وہ حضور کے جان نثار رہے۔ ٹھیک ہے، جنگ میں آدمی اکھڑ جاتے ہیں پاؤں، جنگ میں آدمی کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، آدمی کبھی پیچھے چلا جاتا ہے پھر آگے آ جاتا ہے، لیکن اصل بات تو یہ دیکھنی ہے کہ وہ آخر وقت تک جمے رہے صاحب۔ تو ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ منافقین الگ ہو گئے، مخلصین الگ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے بھی جانتے تھے، لیکن تمہارے سامنے بھی ایک حقیقت جو تھی واضح ہو گئی۔ ان سب آیات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کافروں کا، منافقوں کا ایک ظاہری شبہ جو ہے وہ بھی ذکر کیا تھا کہ الذین قالوا لاخوانہم، کہ اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لیتے اور بیٹھے رہتے اور جنگ میں نہ جاتے تو آج قتل نہ ہوتے۔ اس کا بھی اللہ نے رد کیا، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ اعتراض کرنے والوں اگر گھر میں بیٹھنے سے آدمی موت سے بچ سکتا ہے تو تم تو گھر میں بیٹھے ہو نا، تم تو جنگ میں نہیں گئے، تم اپنے نفسوں سے موت کو روک لو۔ تو یہ تو جہالت ہے کہ گھر بیٹھیں گے تو موت نہیں آئے گی اور میدان جنگ میں جائیں گے تو موت آئے گی۔ موت تک وقت معین، اور جہاں اللہ نے لکھی ہے وہیں آئے گی، اسی وقت آئے گی، وہ ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سے شبہات کافرانہ کیوں کرتے ہو گے جی؟ اگر گھر بیٹھ جاتے اور باہر نہ جاتے اور لڑائی نہ کرتے تو وہاں قتل نہ ہوتے۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے تو چلو تم اپنے نفسوں سے موت کو ٹال کے دکھلا دو۔ ساری باتیں ختم کرنے کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صحابہ میں سے شہید ہو گئے ہیں، یہ آیات بظاہر تو صحابہ کی شان میں اتری ہیں لیکن حکم قیامت تک ہے۔ لوگ وہاں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے، ان کو تم کیا سمجھتے ہو کہ نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ جاتے تو نہ مرتے؟ ظالموں، نہ مرنے کی کیا بات ہے، ان کی موت تو ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو حیات جاویدانی عطا فرما دی ہے۔ تم کیا ان کی موت کی باتیں کرتے ہو؟ ان کی موت کیا ہے؟ وہ تو ایک عظیم موت ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو مردہ گمان نہ کریں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو کہتی ہو کہ مر گئے، وہ مر تو نہیں گئے، وہ تو ایسے زندہ ہو گئے کہ ان کو اللہ نے حکم دے دیا کہ مردہ بھی نہ کہو۔ اب مسئلہ سمجھیں، ہر انسان پہ ایک موت آنی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اب موت کے بعد جو ہے کیفیات کیا ہوں گی، وہ عالم ایک ایسا عالم ہے جو عالم غیب ہے۔ ہمیشہ ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے کئی عالم پیدا فرمائے ہیں،
جیسے کہ عالم ارواح ہے، اس میں اللہ نے تمام ارواح بنی آدم کو اکٹھا کیا، ان سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، وہ بھی ایک عالم تھا، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے وہ نہیں دیکھا، ہم کیا بتلا سکتے ہیں کہ وہ عالم کیسے تھا، اور ارواح کی کیا کیفیات تھیں، اور کس طرح اللہ نے ارواح سے عہد لیا اور کس طرح ارواح نے اقرار کیا، اور پھر ہر روح کی شناخت کیا تھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم عالم ارواح سے انکار نہیں کر سکتے۔ عالم ارواح کے بعد ایک ہے عالم دنیا، جس میں اب ہم زندہ ہیں، یہ عالم دنیا، اور یہی دار الامتحان بھی ہے، دار الابتلاء بھی ہے، دار الاختبار بھی ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اچھے اعمال یا برے اعمال، سب محفوظ ہیں، ریکارڈ ہے، کوئی ہماری حرکت، کوئی ہمارا عمل، کوئی ہمارا فعل ایسا نہیں جو محفوظ بھی ہے اور اللہ کے علم میں بھی، کیونکہ اس کا علم محیط ہے ساری کائنات، ذرے ذرے کو، عالم دنیا۔ اب اس عالم کے بعد جب ہم مر جائیں گے، موت آئے گی، تو اب جو عالم آئے گا، اصل عالم تو آخرت ہے، کہ جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور سب میدان حشر میں جا کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہ عالم آخرت ہے، پھر وہ عالم جزا ہے، اس میں پھر جزا سزا کے فیصلے ہوں گے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، آراف والے آراف میں، پھر وہی شفاعتیں ہوں گی، وہی سفارشیں ہوں گی، انبیاء علیہ السلام، شہداء، حافظ قرآن، علماء، سب شفاعت کریں گے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان گناہ گاروں کو جو جہنم میں ہیں، ان کے دلوں میں مثقال ذرہ بھی توحید کا کلمہ ہے تو اپنی رحمت سے ان کو نکالیں گے اور جنت میں بھیجیں گے، وہ عالم آخرت ہے۔ لیکن ان دو عالموں کے درمیان، یعنی عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک وقت ہے، ایک وقفہ ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اصل میں برزخ کا کیا معنی ہے؟ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ جیسے آپ مثلا کسی دو چیزوں کے درمیان میں ایک پردہ دے دیں تو ادھر والے ادھر نہیں دیکھ رہے، ادھر والے ادھر نہیں دیکھ رہے، برزخ کا معنی ہے پردہ۔ جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فرمایا دو دریا، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، دو دریا جو ہیں ایسے میٹھے اور کڑوا برابر چل رہے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ہم نے ایک ایسا پردہ ڈالا ہے کہ میٹھا کڑوے سے نہیں ملتا، کڑوا میٹھے سے نہیں ملتا، دونوں ایسے متوازی جا رہے ہیں۔ یہ بڑی مختلف مقامات پہ، جیسے کیپ ٹاؤن ایک جگہ ہے جنوبی افریقہ میں، وہاں بھی مرج البحرین کا ایک منظر ہے۔ اسی طرح آپ کے اراکان ایک جگہ ہے بنگلہ دیش میں، وہاں بھی مرج البحرین کا ایک منظر ہے کہ میٹھا اور کڑوا دریا جو ہے وہ کٹھے جا رہے ہیں۔ اچھا، میٹھا ادھر ہے کڑوا ادھر ہے، ان کو اللہ نے ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہمیں نظر نہیں آتا، ایسا حجاب ہے، یعنی آپ کشتی پہ جائیں ادھر سے ادھر گزر جائیں گے، کوئی آپ کو دیوار نہیں لگے گی۔ اچھا، میٹھے دریا میں سے آپ غوطہ مار کے کڑوے میں نکل جائیں، آپ نکل جائیں گے، اور کڑوے دریا سے آپ غوطہ مار کے میٹھے میں پہنچ جائیں گے، آپ کو کوئی راستے میں مانے نہیں لگتا۔ لیکن خداوند قدوس نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ میٹھا کڑوے میں ملتا نہیں، ورنہ دیکھیں نا جی، آپ کسی ایک ڈبے میں آدھا میٹھا بھر لیں، آدھا کڑوا پانی بنا لیں، درمیان میں حجاب نہ رکھیں تو فوراً مل جائے گا نا، فوراً آپس میں مکس ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔
اور عجیب قدرت ہے میرے اللہ کی، وہ ایسا حجاب ہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میٹھے دریا میں طغیانی آ گئی تو وہ کڑوے کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر لوٹ کے اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ کڑوا کڑوا رہتا ہے، میٹھا میٹھا رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی ایک بات دکھلا دی کہ کوئی جاہل اللہ کی قدرتوں پہ اعتراض نہ کر سکے کہ جی برزخ کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے جو آنکھوں کے سامنے ہے تم وہ نہیں سمجھ رہے ہو، تو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کو کیسے سمجھو گے؟ اسی لیے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، سلف صالحین نے، علماء امت نے، فقہائے امت نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے مثال سے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو کہ ہر چیز کے سمجھنے کے لیے دنیا میں بھی ایک نور کبھی کافی نہیں ہوتا۔ یہی مشکل ہے کہ آج جو جدید پڑھے لکھے ہمارے بھائی ہیں ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم نے چاند پہ ڈورے ڈال دیے ہیں اور خلاؤں میں ہم نے اسٹیشن قائم کر دیے ہیں، ہم نے زمین کے مدار کے گرد چکر لگا لیے ہیں، اتنا ہم نے عقول سے ترقی کر لی ہے، تو یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے عقل میں نہیں آتی؟ کہ عقل میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کی یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہمارے عقل میں جو نہیں آتی۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکریں لگی اور بعض نے عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی عذاب شذاب ہے ہی نہیں، بس بندہ مر گیا خلاص، کوئی عذاب شذاب نہیں ہوگا، قیامت میں اٹھیں گے پھر دیکھا جائے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں۔ حالانکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، یاد رکھنا کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ 7 قرآن کی آیات سے عذاب قبر جو ہیں وہ اشارتاً ثابت ہے، اور 70 حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں عذاب قبر کے بارے میں تفاصیل، ایک حدیث نہیں، 2 حدیثیں نہیں، 70 حدیث مبارک فرمان رسول ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق، عقیدہ اہل سنت والجماعت میں عذاب قبر حق ہے، اور مفسرین نے اور سلف صالحین نے لکھا ہے کہ لا ينکرھا الا ضال او مضل، عذاب قبر کا انکار وہی کرے گا جو گم کردہ راہ ہے، گمراہ ہے۔ اچھا انکار کیوں کیا؟ وہ اسی عقل میں مارے گئے، عقل کی ترازو میں انہوں نے عذاب قبر کو جب تولا تو عقل میں بات نہ بیٹھی، انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ہمارے سامنے مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں لے کے اس کو تلاجے میں رکھ دیتے ہیں، 1 سال تلاجے میں رکھا ہے، کوئی عذاب نہیں ہو رہا، ہمارے سامنے تو رکھا ہے، روز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ آگ میں جل گیا ختم، تو بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کا تو کوئی ذرہ بچا ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں راکھ ہی نہیں ملی ہمیں کہاں گئی، تو کہاں عذاب ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو قبر بناتے ہیں، ہم نے مردے کو دفن کیا، خود اوپر ہم نے اینٹیں رکھی، پھر ہم نے مٹی ڈالی، پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے اچھی طریقے سے پانی اور مٹی ملا کے باقاعدہ لیپ کر دیا ہے، اور کوئی سراغ نہیں ہے، کہاں سے ایک فرشتے داخل ہو گئے کہ جا کے اس کو مار رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے عقل میں کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومن پہ جب راضی ہوتی ہیں تو اس کی قبر کو 70 ہاتھ کے قریب کھول دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب یہ عجیب بات ہے، ادھر مرد کی قبر ہے، ادھر عورت کی قبر ہے، اس کی 70 ہاتھ کھلے تو عورت اس کے قریب آ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ محرم غیر محرم کا مسئلہ ہے، چلو مسلمان بعض قبرستان ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، مسلمان کافر بھی اکٹھے ہو جاتے،
بعض حالات ایسے بھی ہیں دنیا میں، اس لیے انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ جب عذاب قبر کا انکار کر دیا تو نعیم قبر کا بھی خود بخود انکار کر دیا۔ جب عذاب نہیں ہوتا تو نعمتیں بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا جی قبر میں آرام ملتا ہے یا راحت ملتی ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے آرام کو۔ نے کہا جی کیسے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا یہ باتیں، کیوں نہیں آتا؟ نے کہا جی عقل نہیں مانتی۔ اس لیے آپ بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم عقل کو حاکم بنا لیں، ایک منٹ کے لیے ہم نیچے اتر آتے ہیں کہ چلو بھئی ہم نے تمہاری پڑھے لکھوں کی بات مان لی، تم یونیورسٹیوں کے فارغ جو ہو ماشاءاللہ تمہاری بات ہم مانتے ہیں، ہم تو ملا لوگ مسجدوں کے پڑھے ہوئے، ہم لوگوں نے مسجدوں میں زندگی گزار دی، مسجدوں میں پڑھے اور مانگے تانگے کی روٹی کھا کے پڑھتے رہے، تو تم تو ماشاءاللہ بھئی بڑے عالی دماغ لوگ ہو، چلو ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ عقل جو ہے اس سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عقل کس کے عقل کو فیصل بنائیں؟ عقل سے جو فیصلہ کریں کس کا عقل؟ عربوں کا عقل، عجم کا عقل، مشرق والوں کا عقل، مغرب والوں کا عقل، شمال والوں کا عقل، جنوب والوں کا عقل، گورے لوگوں کا عقل، کالے لوگوں کا عقل، کن کا عقل؟ عقل جو جب فیصلہ کرے گا، ہم عقل سے فیصلہ لیں گے تو کوئی عقل بھی تو معین کرو نا۔ اگر ہر آدمی کا عقل مراد ہے تو پھر ہر آدمی تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک عدالت کے لیے بھی مجسٹریٹ مقرر کرتے ہیں، ہر آدمی تو فیصلے نہیں کرتا۔ اگر ہر آدمی اپنے عقل سے فیصلہ کرتا رہے سبحان اللہ، پھر دنیا تو آباد ہو جائے گی۔ جب ہم اچھا آپ نے کہا کہ جی مشرق والوں کا عقل، مغرب والے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی تو جھگڑا رہ گیا، فیصلہ تو نہ ہوا۔ ہم نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم مکے والوں کے عقل کو مانتے ہیں، دوسروں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مان لیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ ابھی تو فیصلہ نہ ہوا، تو آپ تو اس لیے بھاگے تھے نا کہ قرآن و حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ تو جب ہم نے تمہارے عقل کو حکم تسلیم کر لیا تو جھگڑا تو پھر بھی ختم نہ ہوا۔ تمہارے تو اپنے عقل کا یہ حال ہے، کبھی کہتے ہو زمین گردش کر رہی ہے، سورج چاند کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ عرصے کے بعد کہا کہ نہیں، زمین کھڑی ہے، سورج چاند گردش کر رہا ہے۔ پہلا عقل ختم، اب دوسرا عقل آ گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر تمہاری عقل نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا نہیں وہ پہلے دونوں نظریے غلط تھے، دونوں گردش کر رہے ہیں، زمین بھی کر رہی ہے، چاند تارے بھی کر رہے ہیں۔ تمہارے عقل کا تو یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کو دوائیں کھلاتے ہو اور 10 سال کے بعد کہہ دیتے ہو کہ یہ گولی بند کر دو، کینسر ہو جاتا ہے۔ تمہارے عقل کا تو یہ عالم ہے کہ خود ایک دوائی ایجاد کرتی ہو اور 5 سال کے بعد کہتی ہو کہ اس دوائی کے استعمال کرنے سے فلاں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، بند کرو، بڑی خطرناک۔ تو کس کے عقل کو آخر ہم حکم بنائیں؟ تو اس لیے ہمیشہ بات سمجھ لیں، علماء نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مثال میں ہمیں ایک بات سمجھائی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، عقل بڑی اللہ کی نعمت ہے، عقل ہمارے سارے حواس خمسہ پہ حاکم ہے، عقل ہی ہے جو دراصل ہر بات کی طرف ہمیں توجہ مبذول کرواتا ہے اور سب کچھ ہے، بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن عقل نور ہے، لیکن دنیا میں کوئی مسئلہ ایک نور سے کبھی حل نہیں ہوتا۔ مطلب مثال کے طور پر اب روشنی موجود ہے لیکن میری آنکھیں نہیں تو میں دیکھ نہیں سکتا، کیوں؟ ایک نور تو ہے لیکن میرا نور نہیں۔ اچھا میری آنکھوں کا تو نور ہے لیکن اندھیرا ہو گیا، بجلی بند ہو گئی، تو اب بھی میں اب ہاتھ مار رہا ہوں، مجھے بٹن بھی نہیں مل رہا، اپنے جوتے نہیں مل رہے، اپنے گھر کا دروازہ نہیں مل رہا، آدمی ٹکرا جاتا ہے جس زندگی بھر جس گھر میں رہتا ہے۔ اندھیرا ہو گیا، اب آنکھوں کا نور تو موجود ہے لیکن اگلا نور موجود نہیں ہے، تو جب تک دو نور اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا۔ آنکھیں بھی ہوں روشنی بھی ہو، پھر نظر آئے گا یہ کعبہ شریف ہے، یہ باب العمرہ ہے،
وہ فلاں دروازہ ہے، وہ فلاں دروازہ ہے، وہ فلاں دروازہ ہے، صفا مروہ ادھر ہے، یہ ساری چیزیں کب نظر آئیں گی؟ جب دو نور جمع ہوں گے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت کے مسئلے، آخرت کے مسئلے، برزخ کے مسئلے، حشر کے مسئلے، صراط کے مسئلے، میزان کے مسئلے، یہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ عقل بھی ہو اور نور قرآن اور نور وحی بھی ہو، تب جا کے دو نور اکٹھے ہوں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ جب تک یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی تمہیں کبھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ لاکھ تم عقل والے بن جاؤ، لاکھ تم فلسفی بن جاؤ، کتنے فلاسفہ تھے جو گمراہ ہو گئے، کتنے بڑے بڑے فحول العلماء تھے معتزلی ہو گئے، لوگ تھے کرامیہ بن گئے، قدریہ بن گئے، جبریہ بن گئے، مشبہہ بن گئے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے عالم جن کی اتنی بڑی کتابیں اور تصانیف ہیں کہ آج بھی ہم پڑھنے کے لیے محتاج ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن وہ خود پٹری سے ہٹ گئے، خود گمراہ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ یاد رکھیں کہ ہر بات جو ہے ہمیں صرف اپنے عقل کے نور سے سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کے ساتھ نور نہیں جوڑیں گے قرآن و حدیث کا۔ اب جب دو نور جمع ہوں گے پھر بات سمجھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں۔ جب دو روشنیاں اکٹھی ہو جائیں گی، ادھر عقل بھی ہو ادھر قرآن و سنت کی روشنی بھی ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو نور کہا، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اور فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تم میرے مدنی کی اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اتارا ہے۔ نور کیا؟ قرآن۔ اسی لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ تبارک و تعالی ولی ہیں ایمان والوں کے جو اپنی مہربانی سے ان کو ظلمات کفر شرک کے انداروں سے نور ایمان کی طرف نکالتے ہیں۔ اور کافروں کا ولی کون ہے؟ شیطان، طاغوت، جو ان کو نور ایمان سے نکال کے کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈالتا ہے۔ تو ایمان بھی نور، اللہ کا قرآن بھی نور۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کو ہدایت دینے کا تو ہم اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اب وہ اللہ کے نور کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ جب نور میں آ گیا تو اب راستہ ملنا آسان ہو گیا۔ جیسے اندھیرے میں آدمی دھکے کھاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، کہیں غاروں میں گر جاتا ہے، کہیں کھائیوں میں گر جاتا ہے اور کہیں چوٹیں لگ جاتی ہیں، لیکن روشنی میں صاف راستہ نظر آ رہا ہے۔ تو جب ہم نور ایمان عطا کر دیتے ہیں تو اس نور ایمان کی روشنی میں وہ بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں۔ اب جناب سمجھیں، تو جب ہم نے نور ایمان اور نور قرآن اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نور سنت، نور فرمان رسالت کو سامنے رکھ لیا، اب بات سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، اب کوئی بات ہمارے لیے کوئی چیزتا نہیں، کوئی بات ہمارے لیے معمہ نہیں رہی، کوئی بات ہمارے لیے مشکل نہیں رہی۔ ورنہ دیکھو نا جی، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، ہم اس کے ساتھ بولنا اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس کو بھی توفیق دے، اس کو کہیں گے جناب باہر آئیں، بہت بڑی دنیا ہو گیا، یار کیا بکواس کرتے ہو، یہی دنیا ہے جس میں کھڑا ہوں، اور کون سی دنیا ہے؟ اس کے سامنے سارا عالم کتنا ہے، وہی ماں کا پیٹ اور رحم مادر۔ ایک مینڈک اگر کنویں میں ہو اور ایک مینڈک دریا کے کنارے پہ رہتا ہو، دونوں کی السلام علیکم کہیں ہو جائے، وہ اس کو کہے بھائی ہر باہر نکلو کنویں سے، کہاں پڑے ہوئے ہو؟ میں جہاں رہتا ہوں میلوں تک دریا ہے، دریا کنارے مزے کرو، دوڑو بھاگو، سیر کرو، تفریح کرو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے مزے لو۔ وہ کہتے ہیں یار عقل کی بات کرو، اس سے بڑا اور دنیا کہاں ہوگی؟ کیونکہ وہ غریب اسی کنویں کے، جب تم کنویں کے مینڈک بن جاؤ، جب تم اپنے آپ کو جنین کی حالت میں لے آؤ کہ ماں کے پیٹ میں بند رہو، تو تمہیں دنیا کیسے سمجھ آئے؟
اب جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے، اب تم نے چیخ بھری، اب ماں اٹھا رہی ہے، بیٹ باپ اٹھا رہا ہے، اب تم جناب اکڑ چلے، ایک ایک پاؤں پہ چلے، اب آنکھیں کھلی، اب جناب تمہیں سمجھ آ رہا ہے، اب کبھی باپ کو پکڑتے ہو چاکلیٹ چاہیے، کبھی پکڑتے ہو حلاوہ چاہیے، کبھی پکڑتے ہو بسکٹ چاہیے، کبھی پکڑتے ہو گاڑی چاہیے، کبھی پکڑتے ہو سیر چاہیے، کیوں اب ذرا آنکھیں کھل گئی نا، عالم سامنے آ گئی۔ تو اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے عالم غیب میں رکھی ہیں وہ ہے ہی عالم مغیبات، تو جب تک اللہ اس کو خود نہ کھول دیں اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری تو سمجھ سے وہ بالا تر چیز ہے، ورا الورا ہے۔ آپ ایک ڈائمنڈ کے تولنے والا
کے بعد چلے جائیں ایک بڑا پتھر لے کے کہو یار ذرا اس کو وزن کرو، وہ کہے گا بے وقوف یہ ہیرے تولنے کا میزان ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں اتنا بڑا پتھر کیسے رکھوں؟ انہوں نے کہا یار کمال ہے، پھر ایسے میزان کا کیا فائدہ جو پتھر بھی نہیں تول سکتا؟ وہ پتھر رکھ دو تو میزان ٹوٹ جائے گا۔ جب تیرا عقل اتنی چھوٹا میزان ہے تو اس میں آخرت اور برزخ کیسے سمائے گا جب تم اپنے آپ کو محمد مدنی کے تابع نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جب ہم نے اپنے عقل کو سارے عقول کو اکٹھا کر کے محمد مدنی کے تابع کر دیا کہ میرا اللہ ہمارا عقل بھی ناقص، ہمارا علم بھی ناقص، ہماری زندگی بھی ناقص، ہمارے قوا بھی ناقص، ہم سب کچھ کر کے اقرار کرتے ہیں جو تیرا فرمان ہے، جو محمد مدنی کا فرمان ہے وہ حق ہے، تو بالکل بات واضح ہو گئی اور کسی قسم کی کوئی پریشانی ہی باقی نہ رہی۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دو قبروں پہ آپ کا گزر ہوا۔ جب دو قبروں پہ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، آپ نے فرمایا ان دو قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ایسی کسی بڑی چیز میں نہیں بلکہ ایسی چیز جس کو یہ معمولی سمجھتے تھے اسی میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب، سمجھو مسئلہ، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ وہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، کس غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک تو ان میں ایسا تھا جو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں رکھتا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے پرواہ نہ کی اٹھ کے چلا گیا۔ کتنے بندے ہیں جو پیشاب کرنے جاتے ہیں اور ذرا آرام کر کے نہ بیٹھے، احتیاط نہ کی، اپنی طرف سے استنجا بھی کر کے آگے، بعد میں قطرے کپڑوں پہ گرتے رہے، خیال نہیں کرتے۔ ایک آدمی جو ہے وہ چغل خوری کرتا تھا، چغل خوری غیبت کرتا تھا، اس کی وجہ سے اب دو چیزیں سامنے آ گئی، ایک کیا ہو کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ سمجھو بات، بعض ہمارے بھائی جو ہیں ان کو دماغ میں ہوتا ہے نا کہ جی کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں ہے، مومن کی علیین میں ہے، تو قبر کا عذاب سے کیا تعلق ہے؟ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا ان کے روحوں پر عذاب، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی اور سے، فرمایا انہما، قبر پہ کھڑے ہو گئے حضور کہ ان دو قبر والوں پر، یعنی قبر میں۔ اور پھر حضور نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ سامنے کھجور کی ایک چھڑی لے آؤ، تو کھجور کی ایک چھڑی لے آیا، حضور نے اس کو ایسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اس کو چیر دیا، دو حصے بن گئی، ایک اس کی قبر پہ لگا دی، ایک اس کی قبر پہ لگا دی، اور فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ٹہنیاں سر سبز رہیں گی، رطب رہیں گی، ما لم یہی بسا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی، ذکر کرتی رہیں گی اللہ کا، اور اللہ ان کی قبر سے عذاب ہٹا لیں گے، تخفیف فرما دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ کے نبی نے وہ ٹہنیاں قبر پہ لگائیں یا کسی دوسری جگہ کسی اور عالم میں تشریف لے گئے لگانے کے لیے؟ خبر یہی جو دنیا میں قبر تھی اسی پر چھڑیاں لگائی گئی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے اس حدیث سے کچھ اور بھی ماشاءاللہ اپنے عقل سے مسئلے بڑے نکالے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ نکال لیا ہے کہ دیکھو جی جب دو چھڑیاں لگانے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے کیوں کہ وہ ذکر کریں گی، کہتے ہیں جی ہم بھی تو پھول اسی لیے قبروں پہ ڈالتے ہیں کہ پھول اللہ کا ذکر کریں گے، کہتے ہیں ہم جو چادریں چڑھاتے ہیں پھولوں کی قبروں پر ہم بھی تو اسی لیے چڑھاتے ہیں کہ بھئی ان کا فائدہ ہوگا، اور اسی لیے ہم جا کے اوپر دال ڈال دیتے ہیں یا اور کوئی کھجور کے پتے رکھاتے ہیں یا اور کوئی درخت لگا دیتے ہیں یا اور کوئی پھولوں کی بوٹی لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل حضور کی سنت ہے، حضور پاک نے خود لگایا اور یہ وہاں بھی ہمیں منع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی ذرا بات کو سمجھا کریں
کہ حضور پاک نے ہر قبر پہ پھول ڈالے، ہر قبر پہ چھڑیاں لگائیں، یا صرف ان 2 قبروں پر؟ ذرا سمجھیں مسئلہ. یعنی اور بھی تو پھر جنت البقیع میں سینکڑوں ہزاروں قبریں تھیں، تو پھر حضور نے سب پر لگوائیں یا صرف ان 2 قبروں پر؟ اچھا، احد میں بھی ماشاءاللہ بڑی قبریں تھیں، بدر میں بھی بڑی قبریں تھیں، جنت المعلا میں بھی بڑی قبریں تھیں، جنت البقیع الغرقد میں بھی بڑی قبریں تھیں. تو کیا میرے مدنی پاک نے صحابہ کو کہہ دیا کہ چلو بھی میں نے تو یہاں لگا دی ہیں 2 لکڑیاں، میں نے تو 2 کھجوروں کی ٹہنیاں لگا دی ہیں، باقی میں تم لگاؤ؟ اگر حضور نے اور بھی کسی جگہ لگائی ہیں تو بات بڑی واضح ہے، جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں. کوئی جھگڑا آپ کا ہمارا زمین پر تو ہے نہیں، جھگڑا تو ہے عقیدے پر. ورنہ حلوہ اگر آپ کو ملتا ہے وہ ہمارے گھر سے تھوڑا ملتا ہے. آپ کو آپ کے مرید کھلاتے ہیں، ہمیں ہمارے مرید کھلاتے ہیں، لڑنے کی تو بات ہی نہیں. کھلاتے سب کو ہیں، اس کا کوئی فکر نہ کریں. کوئی چائے پی لیتا ہے، کوئی حلوہ کھا لیتا ہے، کھاتے سب ہیں. لیکن تو